ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کس بندے کے اوپر ہے، کس بندے کو شریعت کہتی ہے کہ تو قربانی کر، اور کس بندے کو شریعت کہتی ہے کہ تیرے اوپر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس صرف سونا موجود ہے، نا صرف سونا موجود ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، کوئی بھی بندہ، چاہے وہ سنیارا ہے دکاندار ہے، جس بندے کے پاس، جس انسان کے پاس، چاہے وہ مرد ہے وہ عورت ہے وہ دکاندار ہے وہ کچھ بھی ہے، جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، اس بندے کو شریعت کہتی ہے کہ تیرے اوپر قربانی لازم ہے، تو قربانی کر۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا موجود نہیں ہے، اس کے پاس تھوڑا سا سونا موجود ہے، جتنا بھی سونا موجود ہے اس کی قیمت بنا لیں۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا اس کے پاس سونا موجود ہے، جتنی اس بندے کے پاس چاندی موجود ہے اس کی قیمت بنا لیں، اس بندے کے پاس جتنے پرائز بانڈ موجود ہے ان کی قیمت بنا لیں، اس بندے کے پاس جتنے پیسے موجود ہے، کرنسی موجود ہے، اس کی قیمت بنا لیں، اس کو جمع کر لیں۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ اس بندے کے پاس جتنا بھی ایسا سامان موجود ہے جس کو اس نے اس لیے خریدا ہوا ہے کہ اس کو کل کو بیچ دے گا، خریدا اس لیے ہے کہ اس کو بیچنا ہے۔ جس طرح دکاندار ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز دکان کے لیے خرید کر لاتے ہیں تو اس لیے خرید کر لاتے ہیں کہ میں نے اس کو بیچنا ہے۔ کوئی بھی دکاندار ہے، کریانے کا ہے، سنیارا ہے، سبزی والا ہے، کوئی بھی بندہ ہے، وہ جو بھی سامان خرید کر لاتا ہے وہ اس لیے لاتا ہے کہ میں نے اس کو بیچ دینا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوگی۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ جتنا بھی ایسا سامان موجود ہے جس کو اس نے بیچنا ہے اس کی قیمت بنا لے۔ اور ایک چھٹی ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا جتنا بھی سامان اس بندے کے پاس موجود ہے ان سب کی قیمت بنا لے۔ ان 6 چیزوں کی قیمت بنائے یہ بندہ، پھر دیکھے کہ میں نے لوگوں کے کتنے پیسے دینے، جتنے پیسے دینے ہیں اتنے پیسوں کو سائڈ پہ کر دے۔ اب جو باقی پیسے بچ جائیں، یہ دیکھے کہ میں ان پیسوں سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہوں کہ نہیں خرید سکتا۔ صرف سونا ہو تو اس وقت 7.5 تولے سونے کا حساب کیا جاتا ہے۔ اگر 7.5 تولے سونا موجود نہ ہو، یا سونا موجود ہی نہ ہو، یا ہو تھوڑا موجود ہو، اس وقت سونا، چاندی، پرائز بانڈ، پیسے، ایسا سامان جس کو اس لیے خریدا ہے کہ اس کو کل کو بیچنا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے، ضرورت سے زیادہ جتنا بھی اس بندے کے پاس سامان موجود ہے ان سب 6 کی 6 چیزوں کی قیمت بنائے، جتنا قرضہ دینا ہے وہ سائڈ پہ کر دے، باقی دیکھے کہ کیا اتنے پیسے بچتے ہیں کہ میں ان پیسوں کے ساتھ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہوں۔ اگر خرید سکتا ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی کرنا یہ لازم ہے۔ اس سے آسان ترین انداز میں میں سمجھا نہیں سکتا۔ قربانی کے لازم ہونے کی جو شرائط ہے وہ 4 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیسوں کے حساب سے اتنا ہو، یعنی اتنی اس کے پاس مالیت موجود ہونی چاہیے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کو خرید سکے، یا اگر اس کے پاس صرف سونا موجود ہے تو اتنا سونا موجود ہونا چاہیے کہ 7.5 تولے وہ سونا موجود ہو۔ اس صورت میں اس بندے کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ مسافر نہیں ہونا چاہیے، مقیم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، جس طرح کہ ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ہم اتنی دور عام طور پہ نہیں ہوتے، تو ایسا بندہ اگر دوسری شرائط پائی جاتی ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی کرنا یہ لازم ہو جائے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ نصاب کی مقدار کا مالک ہونا، اور میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہ ہونا چاہیے۔ مسافر بندے پر شریعت نے قربانی کو لازم نہیں کیا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ بالغ ہونا چاہیے، نابالغ پر شریعت نے قربانی کو لازم نہیں کیا۔ عام طور پر اب اس کے دیگر مسائل، دیگر احکام سنتے جائیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ایک بندہ قربانی کا جانور اپنے پیسوں سے خرید لیتا ہے، 15 دن پہلے جانور خرید لیا، جب آخری دن آئے بندوں نے کہا یار ہمارا بھی حصہ ملا لے، اب وہ لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ پہلے جانور لیا تھا اس نیت سے نہیں لیا تھا کہ میں نے شریک کرنا ہے، پہلے لیا تھا سارے کا سارا اپنے پیسوں سے۔ اب وہ آخری دنوں کے اندر حصے داروں کو ملا رہا ہوتا ہے، چلو جتنے پیسے واپس آتے ہیں وہ آ جائیں۔ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ پہلے جانور اپنے لیے خرید لینا، بعد میں حصے داروں کو شامل کرنا، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ شریعت اس طریقے کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے
7 لوگ مل جائیں اور وہ کہہ دیں ایک بندے کو کہ آپ جانور لے آئیں، رات کو لے آئیں گے، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، ایک دفعہ آپ ادا کر دیں، ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے کا جانور آنا ہے، کتنے کا کون سا جانور پسند آتا ہے، اس طرح کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے وہ جانور اپنے لیے خریدا تھا، اپنی قربانی کے لیے خریدا تھا، اب وہ بعد میں دوسرے حصہ داروں کو شریک کرتا ہے تو شریعت اس طریقے کو پسند نہیں کرتی۔ عام طور پر لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، جس عورت کے پاس 2 تولے سونا موجود ہے، 3 تولے سونا موجود ہے، 1 تولہ سونا موجود ہے، اس کے اوپر قربانی ہے کہ نہیں؟ بلکہ عورتیں تو قربانی کرتی نہیں ہیں، جن کو تھوڑا بہت دین اسلام کے ساتھ لگاؤ ہے، تعلق ہے، ان کو تھوڑی سی فکر ہوتی ہے کہ ہم مسائل پوچھ لیں۔ جس عورت کے پاس 1 تولے بھی سونا موجود ہے، 1 تولہ بھی، اس تولے کے ساتھ اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں، ضرورت سے زیادہ اس عورت کے پاس سامان موجود ہے، یا اس عورت کے پاس چاندی موجود ہے، چاہے وہ 1 انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، اس عورت کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے، کیونکہ 1 انگوٹھی چاندی کی اس کی قیمت اور اس کے بعد جو 1 تولے سونا موجود ہے اس کی قیمت کو اگر جمع کیا جائے تو ان پیسوں سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اس عورت کے اوپر قربانی کرنا یہ لازم ہے۔ عام طور پر والدین بچیوں کے لیے زیورات وغیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں، وہ بچی کو چونکہ دیے نہیں ہوتے، اب وہ اگر ماں کے پاس موجود ہے تو ماں کے اوپر قربانی لازم ہے، ابا جی نے اپنی ملکیت میں اپنے تالے میں رکھے ہوئے ہیں تو ابا جی کے اوپر بھی قربانی لازم ہے۔ یہ جو بچیوں کے لیے زیور بنایا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی قربانی لازم ہوتی ہے، اور زیور کی وجہ سے زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اگر عورت کے کھاتے میں تب بھی، مرد کے کھاتے میں تب بھی، جب وہ نصاب کی مقدار سونا یا چاندی جو بھی نصاب بنتا ہے وہ پایا جائے۔ ضرورت سے زیادہ سامان یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک بچی کی شادی کرنی ہے، گھر میں کچھ جہیز کا سامان خریدا ہوا ہے، پیٹیاں خریدی ہوئی ہیں، بیڈ خرید کر رکھا ہوا ہے، اے سی خرید کر رکھا ہوا ہے، مشینیں خرید کر رکھی ہوئی ہیں، یہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے، یعنی یہ وہ سامان ہے جو آپ کے گھر میں استعمال نہیں ہوتا، یہ وہ سامان ہے جس کو آپ استعمال نہیں کرتے، کل کو اسی طرح دے دینا 2 مہینے بعد۔ اس سامان کی وجہ سے اگر اس کی قیمت دیگر چیزوں کے ساتھ مل کر اتنی بن گئی کہ آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے 1.5 ٹن کے اے سی خریدا ہوا ہے، میں مثال دے لگا، وہ 1.5 لاکھ روپے کا ہے، اور آج کی جو موجودہ قیمت ہے 1.5 لاکھ روپے میں 52.5 تولے چاندی آ جائے گی، ایک اے سی کے گھر ہونے کی وجہ سے اس بندے کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ یہ شریعت کی حد ہے، یہ شریعت نے نصاب بیان کی ہے، اس بندے کے اوپر قربانی لازم ہے۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں اس طرح بھی ہو جاتی ہیں، رضائیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، جہیز کا جتنا بھی سامان ہے نا، جتنا بھی سامان ہے جو گھروں میں استعمال نہیں ہوتا، عام طور پہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے قربانی لازم ہو جائے گی اگر وہ سارے سامان کی قیمت مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ گئی، اور یہ ہو جائے گا۔ غریب سے غریب بندہ بھی ہے نا، وہ اپنی بیٹی کے لیے کم از کم 2 لاکھ روپے کا سامان ضرور خرید لیتا ہے، اور اس سامان کو گھر رکھنے کی وجہ سے چونکہ بچی کی ملکیت نہیں کیا، قربانی لازم ہو جائے گی ابا جی کے اوپر۔ اگر ماں نے، والد صاحب نہیں ہے، ماں نے اپنی ذمہ داری میں رکھا ہوا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، تو والدہ صاحبہ کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ یہ مسائل ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمارے آج اس زمانے میں یہ مسئلہ زیادہ ہے، ایک جید عالم دین، مضبوط عالم دین ہوتا ہے، اس کے پاس لاکھوں روپے کی کتابیں ہوتی ہیں، جبکہ جو اس کا بیٹا ہوتا ہے، جو اس کا جانشین، نام نہاد جانشین ہوتا ہے، وہ ابا جی کی طرح عالم فاضل نہیں ہوتا، کتابیں اس کے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ ابا جی نے لاکھوں روپے کی کتابیں خریدی ہوتی ہیں، ابا جی فوت ہو گئے، اب ان کتابوں کا وارث کون ہے؟ اس کا بیٹا۔ لیکن یہ دینی کتابیں چونکہ اس کی فیلڈ کی نہیں ہیں، اس کے کام کی نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں ہے ان کتابوں سے، اس کو تعلق نہیں ہے ان کتابوں سے، ان کتابوں کی قیمت بھی اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ گئی، اس لڑکے کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ اس کی ضرورت سے زیادہ سامان ہے۔ قربانی کے مسئلے میں ایسا ہی ہے، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا سامان جو آپ کے زیر استعمال نہیں ہے، آپ کے ضرورت سے زیادہ ہے، ان کی قیمت کو شمار کیا جائے گا بقیہ تمام چیزوں کے اندر۔ اگر ان تمام چیزوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ گئی تو اس بندے کے اوپر قربانی کرنا یہ لازم ہو جائے گا۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کے اوپر شریعت
کہ شریعت کی شرائط کی روشنی میں، شریعت کے قواعد کی روشنی میں قربانی لازم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ جانور خرید لیتا ہے، بکرا خرید لیا، بکری خرید لی، یا ایک حصہ ڈال لیا۔ شریعت نے اس بندے کے اوپر اس کے غربت کے پیش نظر، چونکہ وہ نصاب کی مقدار کے اندر یہ بندہ نہیں آتا تھا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی جانور خرید لیا، کوئی حصہ ڈال لیا، اب یہ اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ قرضہ لے کے بکرا خرید لیتا ہے، قربانی سے ایک دن پہلے وہ مرنے والا ہو جاتا ہے کہ گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بندہ قربانی کا جانور بیچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ شریعت نے کہا تھا کہ تیرے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کر خرید کر اپنے اوپر قربانی کو لازم کی ہے۔ اب یہ بندہ نہ تو اپنا حصہ بیچ سکتا ہے، نہ یہ بندہ اس قربانی کے جانور کو بیچ سکتا ہے۔ جب لازم نہیں تو خریدا کیوں ہے؟ جب خرید لیا تو اس فقیر بندے کے اوپر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا۔ یہ اس بندے کے لیے کہ جس کے اوپر قربانی لازم نہیں تھی، اس نے جان بوجھ کے خریدی ہے، تو جب خرید لی پھر قربانی کرنا یہ لازم ہو جائے گا اس بندے کے اوپر۔ ایک بندہ ہے، یہ ایک ایک کر کے مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے، اس نے ایک جانور خریدا ہے، بکرا خریدا تھا 6 مہینے پہلے، 2 بکرے خریدے تھے۔ دل میں یہ نیت تھی یا تو ان کو بیچ دوں گا یا دل کرا تو قربانی کر لوں گا۔ اور اگر یہ بندہ قربانی کے دنوں کے اندر یا قربانی سے پہلے جس وقت بھی ان جانوروں کو بیچ دیتا ہے نا، تو شریعت اس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کنفرم طور پر اس جانور کو قربان کرنے کی نیت نہیں تھی۔ دل کیا تو کر دوں گا، دل نہ کیا تو بیچ دوں گا۔ جو ڈگمگانے والی نیت ہوتی نا، یہ فائنل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ بندہ ایسا ہے جس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، اس نے قربانی کے لیے جانور، کوئی بکرا، کوئی چھترا اس لیے خرید لیا کہ میں نے اسی جانور کی قربانی کرنی ہے، اب اس کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ اس جانور کی قربانی کرے۔ کسی جانور کو خریدنے سے اسی جانور کو قربان کرنا لازم نہیں ہوتا، صرف ایک صورت میں لازم ہوتا ہے، وہ اس صورت میں کہ جب وہ بندہ اس جانور کو خریدے جس کے اوپر شریعت نے قربانی کو لازم نہیں کیا۔ وہ بندہ فقیر شرعی ہے، فقیر بندہ ہے، تنگ دست بندہ ہے، لیکن جان بوجھ کے خریدتے کہ نہیں میں نے کرنی ہے تو پھر قربانی کرنا یہ لازم ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہیں قربانی کے جانوروں کے، کچھ مسائل ہیں وہ بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں پر یہ ماحول زیادہ ہے کہ جانور وغیرہ جو ہے نا وہ گلیوں میں باندھے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو بڑا تکلیف دہ ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں جگہ ہی نہیں ہوتی ہمارے گھر میں، لیکن پھر جانور کو اس طرح باندھنا کہ مسلمانوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک تو اس چیز کا لحاظ رکھیں، دوسرا صفائی اور ستھرائی کا لحاظ رکھیں۔ میں ابھی اس گلی سے، جس گلی سے آیا ہوں، شاید ایک بندے نے مجھے دیکھا، میں جس گلی سے آ رہا تھا، اتنا گند تھا اس گلی میں، اتنا گند تھا۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت تو اس طرح رستوں کے اندر، خاص طور پر وہ تنگ گلیاں کہ جس کے اندر جانور باندھنے سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، اس گلی کے اندر، اس راستے کے اندر جانور باندھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہاں پر باندھتے بھی ہیں اور آگے سے پھر سینہ زوری بھی کریں گے، حقوق اللہ کو بھی پامال کریں گے، حقوق العباد کے اندر بھی یہ کوتاہیاں کریں گے، اس کے باوجود وہ صفائی اور ستھرائی کا انتظام نہیں کریں گے۔ گلیوں کے اندر ان دنوں کے اندر یہ گٹر یہ بھر جاتے ہیں، سارا وہ گند، ساری غلاظت وہ گلیوں کے اندر پھیل رہی ہوتی، گزرنے والے بندے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، غلاظت ساری وہ گلیوں کے اندر بکھری ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کے گھروں سے وہ اوپر سے گند وہ نیچے گر رہا ہوتا ہے، جن کے گھروں کے اوپر سے وہ نہیں گرتا وہ جان بوجھ کے نیچے آ کے گرا دیتے ہیں۔ شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ قربانی کریں گے، قربانی والے دن جتنی بھی آلائشیں، جتنے بھی وہ انتریاں وغیرہ نکلیں گے، وہ ساری کی ساری یا منہ اٹھا کے ادھر قبرستان میں پھینک دیں گے یا گلیوں کے اندر پھینک دیں گے۔ شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ 2-4 دن پہلے وہ پلاسٹک بیگ والے آتے ہیں شاپر وغیرہ لے کے، کمیٹی والے، ان سے لے لیا کریں، نہیں بھی لیتے 10-15 روپے کا شاپر خود خرید لیں۔ جہاں پر آپ نے 50,000 کا بکرا خرید لیا، آپ 20 روپے کا شاپر نہیں خرید سکتے بڑے والا، 20-30 روپے کا ایک توڑا خرید لیں۔ جو بندے گند اٹھانے والے آتے ہیں ان کو دے دے کے اٹھا کر لے جائیں گے۔
کسی کو 20 روپے دے دے، 50 روپے دے دے کہ یار گھر سے اٹھا کے لے جاؤ، وہ لے جاتے جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو تماشا ہے نا گلیوں کے اندر گند پھینکنے کا، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ گلیوں کے اندر جانور قربان کر دیتے ہیں، بڑا جانور قربان کریں تو پھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے پار ہیں، بندہ ادھر سے گزر نہیں سکتا۔ شریعت نے اس چیز کا آپ کو حق نہیں دیا، راستے کو تنگ کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پر تنگ کرنا کہ دور کے بعد آخری جمعہ پڑھانے آتا ہوں، ایک گلی سے آتا ہوں وہ گلی بند ہوتی ہے، دوسری گلی میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں ادھر سے بھی گلی بند ہے۔ آخری جمعے کے اندر یہ بیماری ہوتی کہ لوگوں نے رستے کے رستے بند کیے ہوتے ہیں۔ شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ اس مسئلے کے اندر اللہ کے بھی مجرم ہیں، اس مسئلے کے اندر لوگوں کے بھی مجرم ہیں۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر رستے سے گزرتے ہوئے تنگ ہوتا ہے نا آپ کے ان معاملات کی وجہ سے کہ آپ نے جانور باندھا ہوئے، آپ اللہ کے بارگاہ میں دونوں چیزوں کے جواب دیں۔ یہ مسلمانوں کے رستے کو تنگ کیا آپ نے، اور یہ جو لڑائی کر لیتے ہیں پھر رستہ کھولتے نہیں ہیں، کوئی بائک والا آ جائے کوئی پیدل چلے، نہیں جو مرضی ہو جائے جانور سائڈ پہ نہیں کرنا۔ ان کو قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا۔ یہ نیکی کماتے کماتے اس سے زیادہ وبال کما لیتے ہیں لوگ۔ شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ اب دیگر مسائل کی طرف آ جائیں۔ گھر میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ صاحب نصاب افراد موجود ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ افراد پر قربانی کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب گھر میں کیا ہوتا ہے، گھر کا ایک جو بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ ایک جانور خرید لاتا ہے۔ اس میں یہ چیز دیکھ لے کہ اگر چلو میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، ویسے میرے اوپر مثال بنتی نہیں ہے، میں کوئی جانور خرید کے لاتا ہوں، میرے چونکہ والد صاحب نہیں ہے تو اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں کوئی جانور خرید کے لاتا ہوں، مثال کے طور پر میری بیوی کے اوپر بھی قربانی لازم ہے، میرے بھائی کے اوپر بھی قربانی لازم ہے، میں ایک جانور خرید کے لاتا ہوں اپنے پیسوں سے۔ گھر میں عام طور پر اس طرح ہوتا ہے۔ اب اگر میں نے اپنی بیوی کی طرف سے بھی ایک حصہ شامل کرنا ہے نا تو بیوی کی اجازت ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر الگ سے قربانی کرنا لازم تھا۔ اگر آپ نے اس کی طرف سے کرنی ہے تو اس کی اجازت ہونا ضروری ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ میری طرف سے بھی ایک حصہ شامل کر لیں، یا آپ اس سے اجازت لیں کہ آپ کے اوپر قربانی لازم ہے، میں ایک حصہ آپ کی طرف سے یہ شامل کرنے لگا ہوں۔ ورنہ بیوی کی طرف سے یہ قربانی نہیں ہوگی، آپ چاہے 40-36 دفعہ کر لیں۔ جس بندے کے اوپر الگ سے قربانی کرنا لازم ہے یا وہ اپنی الگ سے کرے، اگر اس کی طرف سے کسی دوسرے نے کرنی ہے، جس طرح کہ بیٹے کی طرف سے باپ کر دیتے ہیں، امی کی طرف سے ابا جی کر دیتے ہیں، بہنوں کی طرف سے والد صاحب کر دیتے ہیں، ان کا بہن کی آگے شادی ہوگی ان کا شوہر کر دیتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، اگر کسی بھی بندے کے اوپر قربانی لازم ہے، اس کی طرف سے کوئی دوسرا بندہ قربانی کرتا ہے تو اس بندے کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ اگر اجازت نہیں لے گا، اس بندے کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، اس کی ہو جائے گی۔ جس نے اس کی طرف سے کرنی تھی قربانی کرنی تھی، ایک بڑا جانور لیا، بیوی کی طرف سے ایک حصہ شامل کیا، بیوی سے اجازت نہیں دی، جانور ذبح کر دیا، اس بندے کے ساتھوں اسے قربانی ہوگی، لیکن بیوی پر الگ سے قربانی کرنا یہ لازم ہوگا۔ یہ مسائل یاد رکھنے، اس لیے گھر کے اندر بڑا جانور لاتے وقت یہ دیکھ لیا جائے کہ گھر میں کتنے افراد کے اوپر قربانی لازم ہے، ان سب سے اجازت لے لی جائے یا پھر ان سے پیسے لے لیے جائیں کہ ایک حصہ آپ کی طرف سے ملانا ہے تو ایک حصے کتنے پیسے آتے ہیں، یا پیسے لے لیں یا پھر ان کے فی سبیل اللہ ان سے اجازت لے لی اور ان کی طرف سے قربانی کر دیں۔ اگر کسی بندے نے قربانی کرنے کی منت مانی ہے، اس بندے کے اوپر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا، ایک تو منت کی وجہ سے۔ اب اگر اس بندے پر الگ سے بھی قربانی اس کی مال دولت جائیداد کی وجہ سے لازم ہوتی ہے، اس بندے کے اوپر 2 قربانیاں لازم ہیں، ایک عید والی اور ایک منت والی۔ عام طور پر لوگ منت مان لیتے ہیں تو پھر پتہ نہیں ہوتا مسائل کا۔ اگر کسی بندے نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کی منت مانی ہوئی ہے اور اس کے اوپر منت نہ مانتا پھر بھی قربانی لازم ہونی تھی، اس کے اوپر 2 قربانیاں کرنا لازم ہے۔ اگر اس بندے کے اوپر قربانی لازم نہیں ہونی تھی لیکن اس نے منت مان لی تو پھر اس بندے کے اوپر 1 قربانی کرنا یہ لازم ہو جائے گا۔ اس کا خلاصہ تھا یوں سمجھ لیں کہ اگر ویسے قربانی لازم ہوتی ہے تو کرے، منت مان لی تو وہ منت کی بھی کرے، 2 قربانیاں کرے، منت نہیں مانی پھر دیکھ لے کہ لازم ہوتی ہے تو کرے، نہیں ہوتی تو نہ کرے۔ قربانی کے گوشت کے حوالے سے اچانک سے مسئلہ ذہن میں آ گئے، یہ جو غیر مسلم مانگنے والے آتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا ان کو کہتے ہیں،
یہ جھونپڑیوں میں ہوتے ہیں، پنجابی میں تو ان کو کچھ اور کہتے ہیں، ان کو قربانی کا کوئی بھی گوشت کسی بھی غیر مسلم کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت کسی بھی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ معاشرے میں بسنے والے افراد جو اللہ رب العزت کے کسی بھی نبی کے بارے میں برا گمان رکھتے ہوں، یا اللہ رب العزت کے آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کسی بھی صحابی کو گالیاں دیتے ہوں، برا بھلا کہتے ہوں، ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کا نام لوں گا تو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ اصولی طور پر ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ کے کسی نبی کے بارے میں کوئی بندہ بدگمان ہے، برا عقیدہ رکھتا ہے، اس کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کے بارے میں وہ گند بکتا ہے، غلیظ بکتا ہے، اس کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے علاوہ جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، کسی غیر مسلم کو آپ قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ کسائی آتے ہیں، قربانی لوگ منگواتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، گوشت بنوانے کے لیے۔ کسائی کو اس جانور میں سے کوئی چیز آپ اس کی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ ایک کسائی ہے، آپ نے اس کو کہا کہ بچہ ذبح کرنا، ٹھیک ہے جی 15,000 روپے لوں گا اور ساتھ میں سری پائے میرے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس جانور کے جتنا بھی وجود ہے، اس جانور کے وجود میں سے کسی بھی چیز کو اجرت کے طور پر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ ویسے اس کو دے دیں، دل کرتا ہے چل یار سری اس کو دے دوں، چل یار پائے اس کو دے دوں، لیکن اجرت نہیں۔ اس جانور میں سے کوئی بھی چیز آپ اس کو اس کی مزدوری اور اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ جو بھی دینا ہے اس کو پیسوں کی صورت میں دینا ہے کہ یہ بھائی آپ کی مزدوری ہے۔ یہ اصولی طور پر مسئلہ یاد رکھ لیں۔ اس طرح جانور کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں، ویسے یہ مسئلہ میں عید والے دن بھی بیان کر دوں گا۔ قربانی کے جانور کے گوشت کو جب تقسیم کرتے ہیں نا تو تلی، کلیجی، سری، پائے، ان سب چیزوں کو شامل کر دیا کریں۔ ان سب چیزوں کو سائیڈ پہ کر کے صرف گوشت تقسیم کریں گے نا، آپ پھر اندازے سے گوشت کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس پورے گوشت کو تولیں، تقسیم 7، پھر ایک بندے کے بارے میں، بندے کے حصے میں جتنے گرام جتنے کلو آتا ہے نا بالکل پورا دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے تلی، کلیجی، سری، پائے یہ چیزیں مکس کر دیں، اب آپ اندازے سے بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، قربانی کے دنوں میں جس بندے کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے وہ قربانی کا جانور ہی ذبح کرے گا، وہ بندہ اتنے پیسوں کو صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ کہے کہ یار 50,000 روپے کا بکرا آنا ہے، چلو 50,000 روپے میں مدرسے میں دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلو 50,000 روپے میں مسجد میں دے سکتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 50,000 روپے کا میں قرآن مجید لے کر بچوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسجد تعمیر کروا دیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے تیرے اوپر خون بہانا یہ لازم کیا ہے، جانور کا خون بہانا، تو خون ہی بہائے گا، چاہے وہ بکرے کی صورت میں رکھے، چاہے وہ بڑا جانور ہو اس میں حصے کی صورت میں رکھے۔ شریعت نے جو تیرے اوپر لازم کیا ہے وہ یہ ہے کہ تو جانور کو ذبح کرے، تو جانور کو ذبح کرنا ہی لازم ہوگا۔ ان پیسوں کو یا اتنے پیسوں کو کسی جگہ صدقہ و خیرات کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں، آخری مسئلہ ہے، جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں بکرے، چھترے، یہ ان میں 1 سال کا ہونا لازم ہے، دوندا ہونا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جو بڑے جانور ہیں، بڑے سے مراد بیل ہے، بھینسیں ہیں، کٹے بچے، ویڑ ہے، سارا کچھ اس کے اندر ہے، اس میں 2 سال کا ہونا لازم ہے، دوندا ہونا لازم نہیں ہے۔ بعض اوقات جانور کے دانت نہیں بھی ٹوٹتے، عمر زیادہ بھی ہو جاتی نہیں بھی ٹوٹتے۔ اسی طرح اونٹ کے اندر 5 سال کا اس کا ہونا لازم ہے، 6 سال میں وہ موجود ہو، اس کا دوندا ہونا یہ لازم نہیں۔ باقی بھینس کی قربانی کے حوالے سے بعض لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے پچھلے سال اپنے 3 بیان وہ نیٹ پر یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیے تھے، اس کے اندر اتنے دلائل دیے، کسی حوالے سے کوئی دلائل کی کمی نہیں ہے، بڑے دلائل ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ جس کو کسی قسم کے کچھ شکوک و شبہات کا مسئلہ ہو، کوئی اس کو مسئلہ کلیئر نہ ہو رہا ہو، وہ مجھ سے ویسے بھی رابطہ کر لے، میرے وہ بیانات بھی سن لیں۔ بھینس کی قربانی بالکل بغیر کسی قسم کی کراہت کے جائز ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ جانور مدینہ المنورہ میں نہیں آیا، تو اگر کوئی جانور نہیں آیا تو صاحب والی گائے کون سا آ گئی تھی ادھر؟
सियालकोटी गाय कौन सा मदीना मुनव्वरा में चली गई थी? कोई भी नहीं गई थी। कोई इंडिया की गाय गई है? कोई भी नहीं गई। ये जिन से होती है, किस में होती है, कोई कहाँ पे पाई जाती है, कोई कहाँ पे पाई जाती है। तो अगर कोई किस्म नहीं भी पहुँची, मसला नहीं है, जिन से एक है। छोटे जानवर के अंदर 1 साल का होना लाजिम है, बैल गाय भैंस वगैरह के अंदर 2 साल का होना लाजिम है, ऊँट के अंदर 5 साल का होना लाजिम है। लेकिन किसी भी जानवर के अंदर उसका दोंदा होना ये शर्त नहीं है, उसके दांत नहीं भी टूटे, उम्र उसकी पूरी है, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं।